ذات اس قدر عظیم شان ہے، اس کی شان عظمیٰ کا کیا پوچھنا۔ وہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، وہ تو سلطان و سلاطین ہے۔ شمس و قمر، جن و بشر، شجر و حجر، بحر و بر، ارض و فلک، نور و ملک، 14 طبق، عرش و کرسی، سب اس کے محتاج ہے۔ اس کی تخلیقات بے شمار ہے، لیکن اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، اور اس میں بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے، اور افضل الانبیاء و رسول خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اس نے بہت سی کتابیں نازل فرمائی، لیکن اپنا پاک کلام اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ محترم حضرات، جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر عظیم الشان ہے، اتنی بلند و بالا اور اکبر و اعلیٰ ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر قیامت تک اس کی شان عظمت کا کڑواں حصہ بیان کرنا چاہے تو نہ کر پائے، تو ذرا سوچئے اس کا کلام کس قدر قابل تعظیم ہوگا۔ مثل مشہور ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے ساتھ اس پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت سے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں، جس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جو مدرسہ عربیہ مدینہ القرآن کے طالب علم ہیں محمد عبدالرحمن کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ میں اس شعر کے ساتھ دعوت سپرد دیتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے باجا ہے ہم راستہ منزل کا۔ ضرور آپ کے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
آپ تلاوت کلام اللہ سے مستفیض ہو رہے تھے اور محفل میں نور و برکت کی فضا چھا رہی تھی۔ رحمت خدا بندی کا نزول ہو رہا تھا۔ ملائکہ زمین تا فلک صف پہ صف قطار باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ آئیے اس پر نور ماحول کو تعدیر قائم رکھنے کے لیے حمد باری تعالیٰ کا سہارا لے، جس کے لیے میں دعوت حمد دیتا ہوں۔ ایک ایسے حمد خواہ کی جس کی آواز میں شیرنی اور جس کی لب و لہجے میں ایک دل ربا جادو ہے۔ اس سے میری مراد شیخ عبدالرحمن جو مدرسہ عربیہ مدینہ القرآن کے طالب علم ہیں۔ ان اشعار کے ساتھ میں موصوف کو دعوت حمد دیتا ہوں۔ وہ ایکتا ہے اکیلا ہے نہیں اس کا کوئی ثانی، وہ ایکتا ہے اکیلا ہے نہیں اس کا کوئی ثانی، وہی سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے وہی پانی، عبادت اس کی کرتے ہیں بنی نو ثانی، عبادت اس کی کرتے ہیں بنی نو ثانی، اس کے آگے جھکتے ہیں سر شاہی و سلطانی۔ آپ کے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا، میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، فرض اپنا ادا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا پوری
اختیار شہنشاہ وقار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار سید المرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شاہ حرم قائد عرب و عجم سرکار دو عالم احمد مجتبی رسول مرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی شان میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں۔ ان اشعار کے ساتھ محمد عبدالحی جو مدرسہ عربیہ مدینہ القرآن کے طالب علم تھے۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتے، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ عبدالحی اب آپ کے سامنے نام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا جی میرے بس میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا جی میرے بس میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، ہے جتنی منزلیں آگے، ہے جتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا، اثر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے دعا جانے۔ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ میری مٹھی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، میری مٹھی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا۔ کہاں لے جائے گی اس کو، کہاں لے جائے گی اس کو، مدینے کی ہوا جانے۔ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا
خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام سمے روشن کی ہے، رشد و ہدایت کے دریا بہائے ہیں، اس نے انسانوں کو قید و بند کی زندگیوں سے آزاد کیا ہے، مظلوم کو ظلم و جبر کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے کا حوصلہ دیا ہے، ظالموں کی حکومت میں تباہی مچائی ہے، کمزوروں کو اپنا حق کے لیے لڑنا سکھایا ہے، اس نے قلعوں کے قلعے فتح کیے ہیں، میدانوں کے میدان جیتے ہیں، کتابت نبی کی زبان تک پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی، جب بعض کی زبان سے آسنا ہوئی تو نصیحت و معزت بن گئی، جب مجاہد نے اسے اپنایا تو نعرے خلاف بن گیا، جب کسی قائد یا لیڈر نے اختیار کیا تو ترانے سیاست بن گئی، الغرض کتابت نے ہر زمانے کے اندر الگ الگ رنگ و روپ میں اپنا جوہر دکھلایا ہے، کیونکہ کتابت میں جادو ہے، زہر ہے، تاثیر ہے، شاعر کا کہنا ہے، کتابت وقت میں آئی تو پھر ہتھیار بن جائے، کتابت وقت میں آئی تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائیں گے، کتابت کی زلف ثانی مسلم کے زمانے میں، کتابت کی زلف ثانی مسلم کے زمانے میں یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے اس کتابت کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد فیاض احمد کو، جو مدرسہ عربیہ مدینہ القرآن کے شعبہ حفظ کے طالب علم ہیں، آپ کے سامنے توحید کی عنوان پر تقریر کریں گے۔ محمد فیاض السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ محترم واجب الاحترام استاد محترم اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورہ تلاوت کر دی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ دوستو، کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چکلی زمین، اونچے پہاڑ، گہرے سمندر، بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے جنہوں نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے؟ پھر ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں، رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، کائنات کا نظام بدلے ٹکے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور اپنے وقت پر ڈوبتے ہیں، تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جسے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہاں سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا احسان مند نہیں۔ قرآن میں ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دونوں میں یعنی زمین آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، جب کسی ادارے میں کئی صدر نہیں ہو سکتے، تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم دوستو، ہماری یہ باوقار مجلس اپنے کئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ لوگ ہمیں بے وقوف نہ کہیں گے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہاں کی کئی صدر مانتے ہیں۔ خیر، انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔
ممکن ہے دوران تقریر مدعی پہ علم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہو تو آپ حضرات مجھے درگزر فرمائیں۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جی ہاں، خیالات کی آواز کا نام کتابت ہے کہ ایک انسان کی آواز ان گنت انسانوں کا حافظ ضمیر بن جاتی ہے۔ تو آئیے ایسے ہی ایک خطیب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نماز کی عنوان پر تقریر کرے۔ اس سے میری مراد سید ہاشم ہے جو کسی مدرسے کے طالب علم ہیں۔ سید ہاشم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بکرۃ وأصیلا والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وأصحابہ سلاما جمیلا۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكل شیء علم وعلم الإیمان الصلاة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے۔ حضرات، دنیا میں طرح طرح کے لوگ اور قسم قسم کی پارٹیاں ہیں، کوئی عربی، کوئی ایرانی، کوئی فرانسیسی، کوئی جاپانی، کوئی چینی، کوئی ہندوستانی، کوئی افغان ہے تو کوئی پاکستانی۔ اسی طرح ہمارے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں۔ کسی پارٹی کا نام کانگریس ہے تو کسی کا TRS، کسی کا MIM ہے تو کسی کا TDP۔ باوجود ایک ہے ان تمام پارٹیوں اور قوموں میں آپ اور میرے جیسے کھاتے پیتے انسان شامل ہے، مگر ان کی الگ الگ نشانیاں ہیں۔ آپ اور میں انہی نشانیوں کو دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں کہاں کا رہنے والا ہے یا فلاں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ محترم سامعین، یہ تو گفتگو ہوئی ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، مگر ان کے کچھ نشانات ہوتے ہیں جن سے ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا دکھائی نہیں دیتی، مگر جب پتیاں ہلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح کفر، نفاق، فسق، ایمان جیسی چیزیں ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مگر کچھ علامتیں ایسی ہیں جس سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ کون مخلص، کون منافق، کون مومن اور کون فاسق۔ دوستو، اس حدیث میں ایماندار کی ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ ہے چند مخصوص دن کے لیے، حج و زکوٰۃ صرف دولت مند کے لیے، لیکن نماز ایک چیز ہے جو سال کے ہر دن میں غریب ہو یا امیر، دولت مند ہو یا فقیر، جاہل ہو یا عالم، سب پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ فخر الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ جس آدمی نے قصدن یعنی ہونا بول کے نماز چھوڑ دی، اس نے کافروں والا عمل کیا۔ میرے ساتھیوں، یعنی نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں، مرد مسلم سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، مگر نماز چھوڑنا اس کے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر دوستوں، افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس موٹی سی بات کو نہیں سوچتا اور ایک ایسے عمل سے اپنے کو دور رکھتا ہے جو اس کے مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج باوجود مسلمان کہلانے کا دلیل و خور ہے، دنیا میں ذلت و نکبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ہم آخرت میں بھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ خیر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔